اب آپ ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیں۔ نرسنگ کے امتحانات غریب طلبہ کے لیے مہنگے پڑ گئے۔ کورنگی کے امتحانی مرکز میں 7 امیدوار موٹر سائیکلوں سے محروم۔ متعلقہ پولیس اسٹیشن کا متاثرین سے روایتی عدم تعاون۔ سندھ ہائی کورٹ میں خواجہ سراؤں کا علاج نہ کرنے کے معاملے میں سول ہسپتال کراچی کے خلاف قانون عارضی انتظامی سربراہ ڈاکٹر گریس کمار کانپے ٹانگ رہی ہے کے ساتھ پیشی۔ صحت کے شعبے میں بہتری کے لیے رابطے کو مربوط بنایا جائے، وفاقی سیکرٹری صحت افتخار شلوانی۔ امیبا ناک کے راستے انسانی دماغ میں داخل ہوتا ہے۔ ایک ہفتے میں خاتون سمیت نگلیریا سے 3 افراد کے جاں بحق ہونے کا انکشاف۔ نرسنگ کے امتحانات میں جعلی ڈومیسائل کے حامل امیدوار بھی بطور ریگولر طالب علم شریک۔ سندھ سروسز ہسپتال میں مشکوک خلاف قانون اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کی سرگرمیاں سرپرستوں کے گلے کی ہڈیاں بننے لگیں، آگے چل کر خصوصی رپورٹ میں۔ اب آپ آج کی ہیلتھ نیوز اینڈ ویوز کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ سندھ گورنمنٹ ہسپتال کورنگی کے اسکول آف نرسنگ کے امتحانی مرکز سے جمعرات 7 مئی کو بیک وقت 7 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئیں۔ میل نرسز کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ گمشدگی کی رپورٹ کے لیے متعلقہ پولیس اسٹیشن کا طلبہ سے روایتی عدم تعاون، ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر ارشاد کی جانب سے داد رسی کی یقین دہانی۔ امتحانی مرکز کی انچارج اور وائس پرنسپل منیرہ نے لائیو سے گفتگو میں کیا کہا، آپ بھی سنیے۔ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا کورنگی نمبر 5 میں ایگزامینیشن ہال چل رہا ہے اور اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آج مارننگ ایوننگ دونوں شفٹوں میں 300 اسٹوڈنٹ کے قریب ہوں گے ہمارے پاس۔ مارننگ میں 150 تھے اور ایوننگ میں بھی تقریباً 110 اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت اچھے طریقے سے ایگزام چل رہا ہے، کوئی کمی پیشی نہیں ہے۔ ہاں، ایک مسئلہ ہمارے پاس آ رہا ہے، جو اسٹوڈنٹ بیچارے ایگزام دینے کے لیے آ رہے ہیں، ان کی موٹر سائیکل یہاں سے چوری ہو رہی ہیں، اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ اس کا اگر کچھ حل ہو سکے تو وہ آپ لوگ جو اس چیز کو دیکھیے گا۔ باقی ایگزام کے پوائنٹ آف ویو سے مطلب بہت اچھے طریقے سے چل رہا ہے۔ چیٹنگ ویٹنگ کا ایسا یہاں پہ کوئی کانسیپٹ بھی نہیں، اور میرے ہوتے ہوئے تو چیٹنگ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، خدا کا شکر ہے۔ وفاقی سیکرٹری صحت افتخار شلوانی نے ایک اعلیٰ سطحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے علاج معالجے کی صورتحال کی بہتری کے لیے باہمی رابطوں کو مؤثر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ افتخار شلوانی نے افسروں کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھرپور تعاون کی بھی یقین دہانی کرائی۔ ڈاکٹر سیدہ صدف اکبر نے بتایا کہ کراچی میں ایک ہفتے کے دوران دماغ کو چاٹنے والے امیبا نگلیریا کے باعث ایک خاتون سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ تینوں مریضوں میں تیز بخار، سر درد، متلی کی شکایت تھی۔ یہ جھیلوں، تالابوں، سوئمنگ پولز میں پرورش پاتا ہے اور انسانی جسم میں یہ امیبا ناک کے ذریعے داخل ہو کر اس کے اثرات 2 سے 15 روز میں ظاہر ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے گردن میں اکڑ، سر میں شدید درد ہوتا ہے۔ تازہ ترین اطلاع کے مطابق کورنگی ہسپتال کے ایم ایس ڈاکٹر چاچڑ کے رابطہ کرنے پر چوری کی موٹر سائیکلوں کے لیے پولیس متحرک ہو گئی ہے اور اضافی نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ اب آپ آج کی تہلکہ خیز خصوصی رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ آج 8 جون جمعرات 2023 کی تازہ ترین محکمہ صحت سندھ کی تہلکہ خیز خصوصی رپورٹ یہ ہے کہ ڈاکٹر رت کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی، جو کہ صوبے کا سب سے بڑا تدریسی سرکاری ہسپتال ہے، یہاں پر ادویہ اور سرجیکل سامان کی چوری کی باز گشت کے بعد اب عمارت کی غیر قانونی نیلامی کا معاملہ بھی سامنے آ چکا ہے اور یہ خلاف قانون کام لک آفٹر چارج کے حامل ڈاکٹر گریس، جن کے پاس مالی اختیارات بھی نہیں ہیں، وہ گزشتہ روز ہسپتال کے کچن میں قائم خلاف قانون ڈاکٹر کیفیٹیریا کے بارے میں ڈاکٹر گریس ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز کو اعتماد میں لیے بغیر کیفیٹیریا کی سیل توڑنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنے کے بجائے حیرت انگیز طور پر لینڈ گریمر کے ساتھی بن چکے ہیں، جس کا مستند ثبوت یہ ہے کہ جوڈیشل مجسٹریٹ ساؤتھ کی عدالت میں
ڈاکٹر گریس گزشتہ روز یہ بیان دے کر آئے ہیں کہ کیفیٹیریا کی سیل توڑنے والوں سے ان کا مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ یہاں یہ بات واضح رہے کہ لینڈ گریمر جن کا اسپتال سے کوئی معاہدہ ہی نہیں ہے، انہوں نے فاضل عدالت کو بتایا کہ ان سے ان کے مذاکرات جاری ہیں، جبکہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کی جانب سے سیل توڑنے کی غیر قانونی کارروائی پر سیل توڑنے والوں کے خلاف FIR درج کرنے کی سفارشی رپورٹ ریکارڈ پر موجود ہے۔ یہاں ناظرین کو ہم یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ کیفیٹیریا کا 5 سال کا خلاف قانون معاہدہ سابق MS ڈاکٹر ذوالفقار سیال کے دور میں ہوا تھا۔ مذکورہ معاہدہ ختم ہونے کے بعد اس کی عدم تجدید اور کرایہ نہ دینے پر، پانی بجلی گیس چوری کرنے پر، بورڈ آف گورنرز کے حکم پر سول اسپتال کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ڈاکٹر کیفیٹیریا کو سیل کر دیا گیا تھا، اور سیل توڑنے کا معاملہ جب متعلقہ پولیس اسٹیشن میں گیا تو یہ انکشاف ہوا کہ سیل توڑنے والے لینڈ گریمر اور سرکاری عمارت پر یہ کہہ کر قابض ہیں کہ گلوبل کمپنی نے اپنے معاہدے کے ختم ہونے پر یہ کیفیٹیریا انہیں دے دیا تھا، جو کہ قانونی طور پر ایسا کرنے کے بالکل مجاز نہیں تھے۔ گلوبل کمپنی کے مالک مصطفیٰ قریشی ایسا کرنے کے مجاز ہی نہیں تھے، جبکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے واضح حکم کے مطابق کسی بھی سرکاری اسپتال میں کسی نجی ادارے یا شخص کو ہسپتال کی اراضی یا پراپرٹی تجارتی مقصد کے لیے کرائے پر نہیں دی جا سکتی ہے۔ اس پالیسی ساز حساس نوعیت کے معاملے پر ڈاکٹر گریس کے لینڈ گریمر سے خفیہ مذاکرات اور اس پر ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز کا اعتماد میں نہ لیا جانا یہ بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ ہسپتال کے بورڈ آف گورنرز کو اس معاملے کا نہ صرف فوری نوٹس لینا چاہیے بلکہ سیکریٹری صحت سید ذوالفقار علی شاہ کے لیے اور حکومت سندھ کے لیے عمارت کی یہ نیلامی کا معاملہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری جانب ڈاکٹر گریس ایڈز زدہ خواجہ سراؤں کے عدم علاج کے معاملے پر کس طرح سے کانپے ٹانگتے ہوئے سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، اس کا حوال کل جمعے کو سماعت فرمائیے گا۔ رپورٹ کے آخری حصے میں سندھ سروسز ہسپتال کے خلاف قانون مشکوک اکاؤنٹ اسسٹنٹ وہاب اللہ یوسفانی کا معاملہ سر توڑ کوششوں کے باوجود ایک ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ فی الحال بطخ کے انڈے سے کبوتر پیدا ہوا ہے۔ تاہم صوبے بھر میں جن لوگوں نے انہیں اپنے گلے کا ہار بنایا ہوا تھا، فی الحال انہیں اپنے جوتے کی جگہ میں رکھ لیا ہے۔ تحقیقات مکمل ہو چکی ہے۔ تبدیلی کی کوششوں پر پیغام دے دیا گیا ہے کہ ایسی کسی رپورٹ پر ہم دستخط نہیں کریں گے جو ہم نے تحقیقات کی ہے۔ یہ موقف ہے تحقیقاتی کمیٹی کی چیئرمین سمیت ان ارکان کا۔ یہ معاملہ اب جوڑ توڑ کرنے والوں کے لیے سر کا درد بنا ہوا ہے، جبکہ نرسز کے امتحانات کے حوالے سے ان 4 میل نرسز کا جن کا ڈومیسائل کو متعلقہ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے جعلی قرار دیا گیا تھا، ڈائریکٹر سندھ نجمہ منگی نے لیاقت آباد کی پرنسپل کو تحریری طور پر مذکورہ نرسز کو امتحان میں شریک کرنے کی تحریری ہدایت دی ہے، جس کا عکس آپ اسکرین پر بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ یہ ہدایت نجمہ منگی کی جانب سے دی گئی ہے۔ اگر نجمہ منگی نرسنگ میں کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس حکم نامے کے بعد وہ کرپٹ مافیا کی بالواسطہ یا بلا واسطہ تعاون کرنے والی ساتھی تو نظر آ رہی ہیں، جبکہ دوسری جانب اسی نرسنگ مافیا کی انتقامی کارروائیوں کے نتیجے میں دیگر نجی نرسنگ اسکولوں کے متعدد بچے امتحانی عمل سے باہر ہیں، جبکہ دوسری جانب سندھ گورنمنٹ ہسپتال لیاقت آباد کے اسکول آف نرسنگ کے طلباء کے مطابق سر عبد المنان ہفتے میں 1 روز ہی کلاس لینے کا ہم پر احسان کرتے ہیں۔ موجودہ پرنسپل نسرین رمضان سینئر ہونے کے باوجود
نہ تو انہیں روز کلاس لینے کی ہدایت دینے کی طاقت رکھتی ہیں، اور برسوں سے غائب عبد المنان کی اہلیہ کی مسلسل غیر حاضری کے باوجود ان کی تنخواہ روکنے کا قانونی اقدام اٹھانے سے بھی قاصر ہیں۔ اس صورتحال کا پہلے ڈائریکٹر نرسنگ نجمہ منگی کو اور مولا بخش کو اصلاح قانونیت کا فوری نوٹس لینا چاہیے۔ خدا حافظ، زندگی بخیر رہی، انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔